حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حمد و ثناء اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات و پیش کرن تو بعد اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس ملک نو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اس ملک کے اندر رہن والے اللہ ہر قسم کی پریشانیاں اور ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات تو محفوظ و معمول فرمائے۔ دوستان عزیز، اس کائنات کے اندر جو اللہ نے ایک نظام بنایا، اس کائنات کا نظام بنایا، کائنات کے اندر مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے علم کے مطابق اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کو ختم کرن دا بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک پروگرام اور ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے تحت انسان جتنے بھی اس دنیا کے اندر آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کئی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور کئی نے جڑے اس دنیا تو جا رہے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے، اس کا قانون قدرت ہے کہ جڑا اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اچھے اعمال کرن واسطے، اعمال صالحہ کرن واسطے، کمائی کر کے لے جان واسطے اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا۔ خالق کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا موت اور زندگی کی یہ کھیڈ، موت اور زندگی کا یہ نظام، موت اور زندگی کے معاملات اللہ نے بنائے اور اس واسطے بنائے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے بندیاں کو آزمانا چاہتا سی کہ کون ہے جڑا اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کو بنایا نہ تے انسان کو اللہ نے مکمل با اختیار بنایا تے نہ ہی انسان کو اللہ نے مجبور بنایا۔ کچھ باتوں کے اندر، کچھ چیزوں کے اندر اللہ نے انسان کو مجبور رکھا ہے، اور کچھ چیزیں ایسا نے کہ جنہ چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کو اختیار عطا فرمایا۔ غالباً حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے خدا کو پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، تسی یہ فرماؤ، تسی یہ دسو کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار عطا فرمایا اور کتنا انسان کو اللہ نے مجبور بنایا؟ آپ نے اس نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کے ایک لگ پہ کھڑا ہو جا، ایک لگ چکی، ایک لگ پہ کھڑا ہو گیا، فرمایا انہیں یہ تھلے رکھ، دوسری چک، وہ تھلے رکھ کے دوسری لگ پہ کھڑا ہوا، دوسری چکی، آپ نے فرمایا ہوں دوویں لگا چک کے کھڑا ہو، وہ کہنے لگا کہ میں دوویں تے چک کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسی طرح انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے، لیکن مکمل با اختیار نہیں بنایا اور نہ ہی مکمل مجبور بنایا ہے کہ انسان جڑا وہ اپنی مرضی نال کچھ کر نہیں سکتا۔ یعنی انسان کو اللہ نے اختیار بھی عطا فرمائے اور کچھ چیزوں کے اندر اللہ نے انسان کو مجبور بھی رکھا۔ انسان کا دنیا کے اندر آنا اپنی مرضی نال نہیں، جانا اپنی مرضی نال نہیں، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے نظام اور اس کے قانون کے مطابق۔
لیکن دنیا کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنا اے اللہ نے انسان کو اس دے اوتے اختیار عطا فرمایا کہ بندے دے سامنے اللہ نے دونوں رستے رکھ دیتے، انبیاء بھیجے، تعلیمات بھیجیاں، کتاباں بھیجیاں، اور بھیج کے اللہ نے انسان دے سامنے دو میں رستے رکھ دیتے کہ ایک رستہ ہوئے جڑا بندے نو رب وال لے کے جاندا ہے، جنت والا، نیکی والا، ہدایت والا اور صراط مستقیم والا رستہ، اور ایک رستہ ہے جڑا شیطان والا رستہ ہے، جڑا اللہ تو بھی دور کرتا ہے، اللہ دی رحمت تو بھی دور کرتا ہے اور اللہ دی جنت تو بھی دور کرتا ہے۔ اتھے انسان کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ بندے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دنیا کے اندر رہ زندگی بسر کر، کہ کس طرح کی زندگی بسر کرے گا انسان ہے تیرے اختیار دے اندر، لیکن اگر اچھا عمل کرے گا، نیکیاں کرے گا، اچھی زندگی بسر کر کے جائے گا تو پھر اللہ کی طرف تینوں انعام ملے گا۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کر کے زندگی بسر کیتی، شیطان دے آنکھیں لگ کے بسر کیتی، پھر جب رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے گا تیرے واسطے مشکل بن جائے گی اور جہنم تیرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اور رب تے بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آقا نے فرمایا کہ اللہ نے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جڑا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر زندگی بسر کرے۔ یعنی وہ بندہ اللہ نے بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پیارا ہے کہ جڑا بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے، تکلیف آئی، پریشانی آئی، تنگی آئی، آسائشاں آئیاں، اس سے کرم ہویا، فضل ہویا، ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ مولا تیرا شکر ہے تو جس حال کے اندر رکھیا، مولا تیرا شکر ہے تو جس حال کے اندر رکھیا، رب کا شکر ادا کرے اور اس کے شکر واسطے اس کی عبادت کرے، اور عبادت کر کے عبادت اس طرح کرے، زندگی اس طرح بسر کرے کہ جس طرح اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یعنی اللہ کا شکر کرے، اس کی عبادت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کے اندر زندگی بسر کرے، جڑا بندہ وہ بندہ اللہ نے بڑا پسند دیتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے تو چنگا تے افضل اور اعلیٰ تے اچھا عمل ایک انسان جس وقت اس دنیا تو جائے، جانا ہر انسان، کئی ساڑھے تو پہلے چلے گئے اور کئی ایسے چلے گئے جنہاں دا دنیا دے ہوتے بڑا نام تے نشان سی، بڑا عہدہ، بڑا مرتبہ، بڑا مقام سی، لیکن دنیا تو چلے گئے، ہون انہاں دا نام لین والا بھی کوئی نہیں، وہ بھی ٹر گئے۔ ساڑھے آباء و اجداد دے وچوں اس دنیا تو رخصت ہو گئے، اساں بھی اس دنیا تو ٹر جانا ہے، اتنے کسی نے ڈیرا پکا نہیں لانا، جڑا آیا اس نے ٹر جانا ہے۔ تو فرمایا سب تو چنگا تے اچھا عمل اے وے کہ انسان جس وقت اس دنیا تو جائے اس کی زبان دے ہوتے رب دا ذکر ہوئے، رب دا ذکر اس کی زبان دے ہوتے ہوئے، جب رب دا ذکر زبان دے ہوتے ہوئے گا پھر اس بندے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں نے، اس بندے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں نے، کیونکہ رب العالمین احکم الحاکمین، غفور الرحیم، کریم، مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کچھ قیدی، جنگ دے اندر قیدی ہو گئے، عورتاں، مرد، جو قیدی ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے نا، تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ جب عورت کا بچہ گم ہو گیا، عورت پریشان، ماں ہے نا، ماں دے دل دے اندر اللہ نے پیار ہی بڑا رکھا، محبت ہی بڑی رکھی، انسان تے انسان، کسی جانور دی ماں جڑی ہے، وہ جانور دی ماں دے اندر بھی جڑا وہ پیار، محبت اور ممتا رب نے رکھی، اس کی مثال کائنات دے اندر نہیں ملتی۔ عورت کا بچہ گم ہو گیا، عورت پریشان، جس وقت بچہ ڈھونڈیا، تلاش کیتا، بچہ مل گیا، ماں نے اٹھا کے سینے نال لایا، منہ متھا چومیا، چم کے دودھ پلایا،
دودھ پلایا جس وقت میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کیا یہ ماں اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹ دے گی؟ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ماں بچے نو تھوڑی دیر گم ہویا بچہ نظر نہیں آیا تے پریشان ہو گئی، وہ ماں کس طرح اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹے گی؟ میرے محبوب نے فرمایا اے تے ماں ہے اور رب 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندیاں نال پیار کردا، وہ 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ اے ماں اے عورت جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اے میرے صحابہ بچہ مل گیا ہے، ماں اس سے نال پیار کر رہی ہے، ماں اس بچے نال محبت کر رہی ہے، شفقت کر رہی ہے، سینے نال لگا رہی ہے، منہ متھا چم رہی ہے۔ اے میرے صحابہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اے میرے صحابہ کیا تسی گمان کرتے ہو، کیا تہاڈا خیال ہے، کیا تسی سمجھتے ہو کہ ماں اپنے بچے نو اگ دے اندر سٹ دے گی؟ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کبھی بھی اپنے بچے نو اگ دے اندر نہیں سٹے گی، کبھی بھی جتنا اس کا بس چلے گا، جتنی یہ کوشش کر سکے گی، اپنی اولاد کو تکلیف نہیں آن دے گی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تے مائیں اور رب اپنے بندیاں نال 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے تے او رب کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ میرے بندے جہنم دے اندر چلے جان۔ اے تے بندیاں دی اپنی مرضی ہے کہ برے عمل کر کے جہنم دے اندر چلے جاندے نے، رب نو گوارا نہیں، رب نو برداشت نہیں، کیونکہ اللہ فرماندا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور رب اپنے بندیاں دے اوتے بڑا شفیق، بڑا مہربان اور بڑا ہی محبت کرن والا، بڑا مہربان ہے، اور اس رب نو کدی یہ گوارا نہیں کہ اس دے بندے جڑے جہنم دے اندر چلے جان۔ اس رب نے بندیاں نو دنیا دے اندر بھیجیا، رستہ دکھا دیتا کہ اے میرے بندے ہو اگر اچھا رستہ اختیار کرو گے، نیکی والا رستہ اختیار کرو گے، نیکی تے چل کے اگر زندگی بسر کرو گے تو تسی جس وقت اس دنیا تے دنیا تو آؤ گے، دنیا دی زندگی گزار کے میری بارگاہ دے اندر آؤ گے، اگر اچھی زندگی گزار کے آؤ گے میرے فرشتے بھی تہاڈا استقبال کردے ہون گے، میرے فرشتے بھی استقبال کردے ہون گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے مہربان رؤوف الرحیم بنا کے بھیجیا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ساری زندگی یہی رب دے کولو دعاواں کردے رہے، یا اللہ میری امت تے رحم فرما، میری امت نو جہنم تو بچا کے جنت دے اندر داخل کر دے، میری امت دی بخشش فرما دے۔ ساری زندگی امت واسطے پریشان رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مثلی کمثلی رجل، فرمایا میری مثال اس بندے دی طرح ہے کہ جیڑا بندہ استوقد نارن، جیڑا بندہ ایک بندہ اگر کوئی اگ جلاندا ہے، جدوں اگ جل جاندی ہے او اگ جدوں جل جائے اس جس وقت اس کی روشنی پھیل دی ہے، فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي نقع في النار، فرمایا جس وقت کو بندہ اگ جلائے، اگ جلاندا ہے، اگ جل کے اس کی روشنی پھیل دی ہے تے جانور اور پتنگے کیڑے پتنگے آ کے اس اگ دے اندر اس دی روشنی ویکھ کے اس اگ دے اندر جدو قریب ہوندے نے، اگ دے اندر وہ جلنا چاہندے نے روشنی دے اندر آ کے، لیکن وہ بندہ انہوں نے پیچھے ہٹاندا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن فرمایا کہ میری مثال بھی اس طرح ہے، میں دنیا دے اندر اللہ نے مینوں رحیم بنا کے بھیجیا، اللہ نے مینوں مہربان بنا کے بھیجیا، لیکن دنیا ایک ایسی خوبصورت چیز اور دنیا دا دھوکھا اتنا کہ دنیا دی اس تباہی نو، دنیا دے دھوکھے نو ویکھ کے اچھا گمان کر کے تسی جہنم دا رستہ اختیار کرتے ہو، لیکن میں تانوں جہنم تو بچان واسطے آیا۔ تسی جہنم دے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن دے اندر فرمایا نا کہ جس وقت محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے، خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ اللہ رب العالمین کو ملاک نے فرمایا اللہ دی نعمت نو یاد کرو، یعنی جڑی نعمت اللہ نے دین اسلام دی صورت دے اندر عطا فرمائی، جڑی نعمت اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شکل دے اندر عطا فرمائی، اس نعمت دے آن دے نال تسی آپس دے اندر دشمن ساؤ، پہلے تواڈیاں لڑائیاں تے جھگڑے تے دشمنیاں جڑیاں او روجتے سن، لیکن میرا محبوب دنیا دے اندر آیا تواڈے تو دشمنیاں ختم کر دتیاں، تواڈیاں لڑائیاں تے جھگڑے مٹا کے تانوں آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا، تانوں آپس دے اندر ایسی محبت پیدا فرما دیتی کہ تواڈیاں دشمنیاں ختم ہو گئے، تواڈے دلاں دے اندر محبت اخوت پیدا ہو گئی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ فرمایا تسی گمراہ ہو کے، تسی اللہ دی نافرمانیاں کر کے تسی اپنے آپ نو جہنم دے گڑے دے قریب کر لیا سی، تسی جہنم دے گڑے دے کنارے تک پہنچ چکے سو، میرا محبوب آیا تہانوں جہنم تو بچا کے جنت عطا کر دیتی۔ فرمایا تسی اگ دے اندر دوڑ کے جاندے ہو، میں تنوں اگ تو بچانا، میں تنوں رب دی رحمت دے قریب لے کے جانا۔ اس واسطے اللہ اور اس کے رسول دی تعلیمات نے کہ انسان اچھی زندگی گزارے، نیکی والی زندگی گزارے، رب بھی مہربان ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مہربان ہے۔ اے خدا تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم۔ ساڈا رب بھی کریم ہے، ساڈے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو بھی اللہ نے کریم بنایا، مہربان بنایا، شفیق بنایا، رؤوف الرحیم بنایا۔ اور رب بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو بھی رؤوف الرحیم بنایا، شفیق اور مہربان بنایا۔ تے ایسا دی خوش قسمتی ہے، ساڈے بڑے بخت بلند، ساڈی بڑی اچھے نصیب، ساڈی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ بھی کریم ہے، اللہ نے محبوب بھی کریم عطا فرما دیتا۔ جس محبوب نے سانو سیدھا رستہ بکھا دیتا کہ اس رستے دے چل کے تسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر بھی سرخ روح ہو جاؤ گے، اور قیامت والے دن تو ہڈے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ او رب ان بطش ربک لشدید، اور رب دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور رب پکڑن تے آوے اس دی پکڑ بھی سخت ہے، لیکن نال ہی رب نے فرمایا انہو هو الغفور الودود، او پکڑنے والا بھی سخت ہے تو معاف کرن والا بھی ہے۔ اس دی خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بے شک او قہار ہے، جبار ہے، اس دی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن فرمایا حدیث قدسی آقا نے فرمایا، رب فرماندا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا بے شک میرا غضب بھی ہے، بے شک میں جبار بھی ہاں، بے شک میں قہار بھی ہاں، بے شک میری پکڑ سخت بھی ہے، لیکن فرمایا ان ساریاں چیزاں تو حاوی میری رحمت ہے، میری رحمت حاوی ہے نا ساریاں چیزاں تے، میری رحمت بلند ہے، میری رحمت انہاں تے حاوی ہو جاندی ہے۔ بندہ ساری زندگی گناہ کرے، بندہ ساری زندگی نافرمانی دے اندر بسر کر دے، لیکن جس ویلے بھی رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاوے، رب اس دے اوتے مہربان ہو جاندا ہے، رب اس دے اوتے کرم کر دیندا ہے۔ بندہ اکھاں وچوں ایک اتھرو وگا لوے، اس رب دے خوف اور ڈر تو اتھرو وگا لوے، اس رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے، تے فرمایا میں اپنی صفت جبار اور قہار نو پیچھے رکھ کے میری رحمت والی صفت اگے آ جاندی ہے، میں اس بندے دے گناہ نو معاف فرما دینا۔ اور بندہ پھر جس وقت زندگی بسر کردہ اچھی، بندہ زندگی اچھی گزارے، نیکی والے گزارے، تے مرنا ہر ایک نے، میں بھی مرنا، تسی بھی مرنا، ساڑھے تو کئی پہلے اس دنیا تو چلے گئے، لیکن زندگی اچھی جدو گزار کے جاواں گے تو ساڑھی موت بھی آسان ہوئے گی، آخرت دی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر زندگی بری گزاری، نافرمانی دے اندر گزاری، تے پھر برے دا انجام برا ہی ہوندا ہے۔ پھر برائی دے اندر اگر زندگی بسر کر کے گیا، توبہ دی توفیق بھی نہ ہوئی، اللہ اور رسول دی اطاعت اور فرما برداری بھی نہ کیتی، تے پھر آخرت
آخرت دا عذاب بڑا سخت عذاب، بہت سخت عذاب ہے، لیکن اس دی رحمت دا ہمیشہ طلبگار رہنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے نے کہ بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی رحمت دا حقدار بن جائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ اس دنیا تو جان والا ہوندا ہے، بندہ 100 سال دی زندگی گزار لوے، 1000 سال دی زندگی گزار لوے، ساڑیاں تے عمرہ تھوڑیاں نے، اس تو پہلے 1000 سال عمرہ گزریاں، 1000 سال لوگاں دی عمرہ ہوندیاں سن، ساڑی تو اوس رہ گئی 50-60 دے قریب، لیکن 1000 سال زندگی بسر کرن والا بھی بالآخر اس دنیا تو گیا، بالآخر اس دنیا تو گیا، سب نے اس دنیا تو جانا ہے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ نیک ہوئے، عبادت گزار ہوئے، اپنے رب نو راضی کرن والا ہوئے، زندگی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دے اندر بسر کرن والا ہوئے، فرمایا اس دی موت دا وقت جدوں قریب آ جاندا ہے، اس دا آخری وقت قریب آ جائے، اس دا آخری وقت جس وقت قریب آ جاندا ہے تے فرمایا موت دا وقت قریب آ جائے تے او موت دا فرشتہ اس بندے کول بڑی اچھی تے سونی صورت دے نال آندا ہے، موت دا فرشتہ بڑی خوبصورت شکل و صورت دے اندر اس دے کول آندا ہے، او جس وقت اس دی صورت نو ویکھدا تے او بندہ خوش ہو جاندا، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ تے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا عبادت گزار ہوندا ہے، نیک ہوندا ہے، 5 وقت دا نماز ادا کرن والا ہوندا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد نو پورا ادا کرن والا ہوندا ہے، تے او ملک الموت نو پہچان لیندا ہے کہ تے موت دا فرشتہ آ گیا ہے، اے او آ گیا جڑا مینوں میرے رب دے نال ملا دے گا، میرے رب دے نال ملا دے گا۔ اور اس وقت اس نیک بندے کول فرشتہ آ جاندا ہے، اس بندے دے کولو شیطان نو دور بھگا دیتا جاندا ہے، او موت دا فرشتہ اس بندے نو کلمہ یاد کرواندا ہے کہ مرن والیا تیری زندگی دا آخری وقت آ گیا ہے، تیرا اس دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، میرے محبوب نے فرمایا جنہیں آخری باری لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ اس نیک بندے واسطے اللہ پہلے ہی بخشن دے سامان شروع کر دیندہ ہے کہ موت دا فرشتہ ہوندہ تو بھی انہوں کلمہ یاد کرواندہ ہے، مرن والے تو دنیا تو جان لگا ہے، تو زندگی اللہ اور رسول دی مرضی دے مطابق گزاری ہے، ہن تیرا جان دا وقت ہو گیا ہے، تیرا آخرت دی تیاری دا وقت ہو گیا، ہن کلمہ پڑھ لے تاکہ تو کلمہ پڑھے گا تنو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا حالانکہ موت جس وقت بندے دے اتے آوے، موت دی سختی، موت دی سختی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل نو پوچھیا ملک الموت نو کہ اے ملک الموت دس تے صحیح تو جس وقت کسی دی جان کڈنا ہے تے کتنی کو تکلیف ہوندی ہے؟ اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جھاڑی دار کانٹے دار جھاڑی ہوئے، اس دے اتے مل مل دا کپڑا پتلا اس دے اتے پا دیتا جائے تے اس نو پھر کپڑے نو کھچیا جائے جس وقت تے جیڑا حال کپڑے دا ہوندا وہی حال میں مرن والے دا کرنا وا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنے مہربان اپنی امت دے اتے، کتنی شفقت، کتنی محبت دے، کتنا پیار اپنی امت دے نال۔ جس وقت اسرائیل نو پوچھیا ملک الموت نو پوچھیا ہے ملک الموت دستے سے تو کتنی تکلیف دینا ہے؟ ملک الموت نے کہا جڑا حال اس کپڑے دا ہوندا ہے میں یہی حال کرنا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت دا کتنا درد رکھن والے، کتنی محبت تے کتنا پیار رکھن والے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے جبریل جدو میری واری آئے ساری تکلیف مینوں دے لمی، میری امت نو تکلیف۔ امت پھر کتنی ناشکری کہ محبوب دا ذکر بھی نہ کر سکے، محبوب دا کو ذکر کرے تے اس دے اتے فتوے تے اس دے اتے کہ جڑا محبوب اتنا اپنی امت نال پیار کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ملک الموت جڑا مومن بندہ ہوئے اس نے اتنی تکلیف بھی نہیں دیندے، فرمایا او دی جان ملک الموت انج کٹ دا جی میں آٹے چو وال کٹ لیا جاندہ ہے۔ جڑا نیک بندہ ہے، نیکو خار بندہ ہے، اللہ دی عبادت اور بندگی بسر زندگی بسر کرن والا، اس نے موت نو انج کٹ لیا جاندہ ہے
جویں آٹے چو وال کٹ لیا جاندہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر او نیک بندہ جس وقت اس دی موت واقع ہو جاندی ہے، اس دی روح نکل جاندی ہے، تو فرمایا جس وقت روح لے کے اسرائیل رحمت دے فرشتیاں دے حوالے کر دیندے ہیں. جس وقت نیک بندے دی روح جسم تو جدا ہو جاندی ہے، جسم تو جدا ہو کے اسرائیل ملک الموت رحمت دے فرشتے انہوں وصول کرن واسطے کھڑے ہوندے نے. اسرائیل علیہ السلام وہ ملک الموت اس نیک بندے دی روح کٹ کے اونا دے حوالے کر دیندے نے، تے او فرشتے اس روح نو مخاطب کر کے کہندے نے سلام علیکم، اے نیک روح تیرے تے ساڈا سلام ہوئے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تو جنت دے اندر چلا جا کیونکہ ساری زندگی تو نیک اعمال کیتے نے. یعنی نیک بندے دا فرشتے بھی استقبال کر دینے، نیک بندے واسطے جنت بھی استقبال کر رہی ہوندی ہے کہ نیک بندہ جڑا نیکی کرن والا جس نے اپنی زندگی نیکی دے اندر گزاری، نیکی دے اندر بسر کی تھی، اس دی موت بھی آسانی نال، فرشتے بھی اس دا ادب و احترام کر دے، فرشتے بھی اس دا استقبال کر دے اور عزت دے نال اس نے جنت دے اندر رکھ دے. لیکن جڑا بندہ نافرمان ہے، جڑا بدی دے راستے دے اتے چلن والا ہے، جڑا اللہ اور اس کے رسول دے احکامات دی پرواہ نہیں کردا، جڑا اپنی زندگی نو دنیا دی محبت دے اندر گم کر کے اللہ دی یاد تو غافل ہو جانا، اس واسطے موت بھی سخت ہوندی ہے تے آخرت دے معاملات بھی سخت ہوندے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایسے بندے دا جڑا اللہ دا نافرمان بندہ برائی والی زندگی بسر کرن والا ہے تے اس دی زندگی ختم ہون دا وقت جس قریب آندا ہے، اللہ رب العالمین ملک الموت نے فرماندے نے کہ فرشتے اے ملک الموت او فلاں بندہ میرا دشمن ہے جس نے میری نافرمانی کی تھی، اس دی موت دا وقت قریب آ چکیا ہے، لیکن اتنا برا ہون دے باوجود بھی اس نے میں رزق دیتا، برا ہون دے باوجود برائیاں کرن دے باوجود بھی میں اس نے رزق بھی دیتا، دنیا دی نعمتاں بھی دیتیاں، لیکن اس دے باوجود وہ میری نافرمانیاں کردا رہا. اے ملک الموت جا اس دی روح کٹ کے لیا تاکہ اس دے کولوں میں پوچھاں، اس دے کولوں میں حساب لواں، تاکہ وہ جس وقت پھر ملک الموت ایسے نافرمان بندے دی روح کڈن واسطے آندے نے تے عذاب دے فرشتے نال، نیک بندے واسطے رحمت دے فرشتے نال، لیکن جڑا نافرمان بندہ اللہ اور اس کے رسول دا نافرمان بندہ اس دے واسطے جس وقت او ملک الموت آندے نے روح کڈن واسطے اس وقت عذاب دے فرشتے نال ہوندے نے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، اس دے منہ تے اور اس دی پیٹھ دے اتے کوڑے مارے جاندے جان کڈن ویلے، اور اتنی سخت تکلیف دتی جاندی ہے کہ 360 تلوار دے وار اکو باری جسم تے ہون جتنی تکلیف ہوندی اس تو زیادہ اس بندے نو موت دی تکلیف دتی جاندی. یہ ہن ساڈے اپنے اگے اختیار دے اندر ہے کہ اسی نیکی والا رستہ اختیار کرنا یا اچھائی والا یا برائی والا رستہ اختیار کرنا، نیکی والا اختیار کرنا یا بدی والا، اچھائی والا اختیار کرنا یا برائی والا. اے رب نے سانو اختیار عطا فرمایا، اے رب نے سانو اختیار عطا فرمایا، اور ساڈی ہدایت واسطے اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے اور سب تو آخر دے اندر اپنا محبوب نبی سانو عطا فرمایا، کتاب دیتی، قرآن دیتا، زندگی گزارن دے اصول دیتے. تے جس وقت اسی اچھی زندگی گزاراں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نیک بندہ اس دنیا تو جائے گا جس نے زندگی دے اندر میری ذات دے اتے درود پڑھیا ہوئے گا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اتے درود پڑھیا کرو. سعادت الدارین دے اندر اور کشف الغمہ دے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من الصلاۃ علی لان اول ما تسالون فی القبر عنی، میرے محبوب نے فرمایا میرے تے کثرت دے نال درود پڑھیا کرو کیونکہ قبر دے اندر میرے بارے تہاڈے کول پوچھیا جائے گا، میرے بارے پوچھیا جائے گا قبر دے اندر. تے بندہ قبر دے اندر جائے گا نیک ہوئے گا تے قبر جنت دے باغاں دے وچوں باغ بن جائے گی، قبر دے اندر جنت دیاں نعمتاں عطا کیتیاں جان گیاں، جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، جنت دیاں خوشبوواں، جنتی لباس. لیکن اگر اس قبر دے امتحان دے اندر نہ رب دی پہچان ہوئی، نہ رسول دی پہچان ہوئی، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہچان سکیا تو پھر قبر جہنم دے گڑے وچوں بڑی بن. یعنی یہ دو رستے، نیکی اور بدی دا رستہ، نیکی دا انجام قبر دی زندگی بھی اچھی، آخرت دی زندگی بھی اچھی اور اللہ دی طرف جنت انعام دے اندر، اور بدی دا انجام
قبر دی زندگی بھی مشکل والی، آخرت دے اندر بھی مشکل، اور جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس واسطے دو رستے اللہ نے سانو دس دیتے، اے دو رستے جڑے نے یہ ہن ساڈے اختیار دے اندر نے، اسا کیڑا اختیار کرنا۔ اور قیامت دا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50,000 سال، دنیا دا 50,000 سال گزرے تے قیامت دا ایک دن ہوئے گا، قیامت دا ایک دن ہوئے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، او ایک دن 50,000 سال دا دن تے کس طرح بسر کریں گے، کس طرح وہ گزرے گا؟ ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، گرمی ہوئے، جون جولائی دی گرمی ہوئے، یا ہن جس طرح لائٹ بند ہوگی، گرمی پسینہ ہے، تے ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے، تو 50,000 سال دا دن زمین تانبے دی طرح سرخ، سورج نیڑے، فل گرمی، تو اس وقت کی حال ہوئے گا، کس طرح زندگی بسر ہوئے گی، کس طرح وہ 50,000 سال دا دن گزرے گا؟ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دن کیویں گزرے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا جڑا تے مومن بندہ ہوئے گا، جڑا اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا، اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری دے اندر زندگی بسر کرن والا ہوئے گا، فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون احون علیہ من الصلاة المکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، فرمایا وہ 50,000 سال دا دن ہے، لیکن اس ذات دی قسم ہے جس کا دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، فرمایا وہ 50,000 سال دا دن مومن واسطے ان گزر جائے گا جی میں مومن نے فرض نماز ادا کیتی ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے نیکی، اچھائی، اچھے اعمال، اور جو پہلی حدیث مبارکہ میں عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نو وہ بندہ بڑا پسند ہے جیڑا اللہ دا شکر ادا کرے، اس دی عبادت کرے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دے اندر زندگی بسر کرے، وہ بندہ رب نو پسند ہے، دنیا دے اندر بھی پسند ہے، قبر دے اندر بھی جائے گا، اس تے رحمتاں ہون گیاں، اور آخرت دے اندر بھی اس تے اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے جڑا ہے وہ یہ زندگی چند روزہ زندگی، فانی زندگی، عارضی زندگی، پتہ نہیں کسی دی کتنی زندگی ہے، کہ کوئی کسی نو کوئی گارنٹی تے ہے نہیں کہ میں 10 سال گزاراں گا، 20 سال گزاراں گا، 50 سال گزاراں گا، ایک سا دی گارنٹی کوئی نہیں کہ ایک سا آیا دوجا پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو جس وقت اے مسلمان دا ایمان اور یقین ہے کہ اسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے، کوئی ہندوؤں والا تو ساڈا عقیدہ نہیں نا میں چلو مر گیا تو ساڑ سوڑ کے سوڑ دیتا بھائی کتے نہیں، ساڈا ایمان اور عقیدہ اس بات دے ہوتے کہ اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا۔ والبعث بعد الموت، موت تو بعد اٹھنا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے۔ تو جدو رب دی بارگاہ دے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے، اس بات دے پختہ ایمان ہو جائے کہ اسی دنیا دی زندگی گزار کے رب دے سامنے جانا ہے، اگر زندگی گناہ والی گزاری، نافرمانی والی گزاری، تو رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے، رب دے سامنے کس منہ نال پیش ہوواں گے؟ اس واسطے اللہ سانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اچھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ شیطان تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تے ہر ویلے اس کوشش دے اندر ہے کہ میں بندیاں نو ورغلاواں، اللہ دی رحمت تو دور کراں، اللہ دی عبادت تو دور کراں، لیکن رب فرماندا میرے بندے جس ویلے بھی میری بارگاہ دے اندر آ جاویں گا، سر سجدے دے اندر رکھے گا، مینوں مناویں گا، میری بارگاہ دے توبہ کرے گا، میں اس ویلے تینوں معاف کر دیواں گا۔ اس واسطے زندگی اسی اچھی گزاریے، نیکی والی گزاریے، تاکہ جس وقت اس دنیا تو جاویے سانو اگلے جہان اندر پریشانی کوئی نہ۔ دنیا دی پریشانیاں جڑیاں نے تے وقتی عارضی زندگی ہے، عارضی پریشانیاں نے، وقتی پریشانیاں نے، تھوڑی دیر مشکل پریشانی آئی، اللہ دی رحمت امید ہوندی ہے پریشانیاں گزر جانگیاں، لیکن آخرت دیاں پریشانیاں وہ مستقل پریشانیاں نے، اللہ سانو انہاں تو محفوظ رکھے اور اپنی رحمت ساڈے تے نازل فرمائے، اور اپنے محبوب دی نگاہ رحمت اور محبوب دیاں آنسواں دا صدقہ اللہ سانو اگلے جہان دے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ لیکن اس واسطے سانو اپنے آپ نو بھی تیاری کرنی چاہیے کہ اسی زندگی جڑی اچھی گزاریے، نیک اعمال دے اندر گزاریے، تاکہ کل قیامت والے دن اسی سرخرو اور کامیاب ہو جائیے۔ کیونکہ اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی دے اندر گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی دے اندر گزاری، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے واسطے دعاواں کرتے رہے، قیامت والے دن بھی امت واسطے ہی پریشان ہون گے، لیکن اگر امتی نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہی نہ لیا، آپ تے درود ہی نہ پڑھیا، آپ کو یاد ہی نہ کیتا، آپ دی اطاعت اور فرمان برداری نہ کیتی، آپ دی محبت دل دے اندر نہ رکھی، جے کل قیامت والے دن نبی کریم نے فرمایا تھا تو میرا امتی ہی نہیں، تو اتھے کی بنے گا؟ پھر کی بنے گا؟
حالانکہ نبی کریم فرمایا کہ اتنیاں ساریاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں امتاں ہون گیاں، میں اپنے امتیاں نو پہچان لواں کیڑا کیڑا میرا امتی ہے، لیکن فرمایا انہاں دی نشانیاں ہون گیاں، وہ 5 کلیان ہون گے، وہ 5 کلیان ہون گے، انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے، جے ساری زندگی وضو ہی نہ کیتا ہویا، جے ساری زندگی وضو ہی نہ کیتا ہویا، نماز ہی نہ پڑھی ہوئی، تو پھر وہ کتھوں چمکن گے اعضاء؟ اس واسطے اسانو بھی کوشش اپنی کرنی چاہیے اور نظر اس دی رحمت پہ رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ساڈے تے رحم فرمائے، کرم فرمائے، ساڈی بھی بخشش فرمائے، نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے جتنے آباء و اجداد اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں تے رحمت فرما کے سب دی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین وما علی الا البلاغ المبین۔